مادی نقطہ نظر سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ معرکہ کربلا کے نتیجے میں یزید کو فتح ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کو مکمل طور پر شکست ہو گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی زبان و لغت میں بھی فتح پانے کے معنی قتل کر دینا اور شکست کے معنی قتل کر دیا جانا نہیں قرار پا سکتے، بلکہ فتح نام ہے کامیابی یعنی مقصد کے حصول کا، اور شکست ناکامی یعنی مقصد کے ہاتھ نہ جانے کا۔ معرکہ کربلا کے نتیجے کے متعلق کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے طرفین کے مقاصد کو سمجھنا بہرحال ضروری ہے، جیسا کہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔ یزید سے امام حسین علیہ السلام کو ذاتی اور شخصی اغراض کی بنا پر مخالفت نہ تھی۔ اگر بحیثیت ایک متنفس کے حسین بس زندگانی دنیا ہی کے خواہاں ہوتے اور یزید آپ کی دنیوی سیاست سے علیحدگی کو اپنے اقتدار سلطنت کے قائم رہنے کے لیے کافی سمجھتا، تو عملی حیثیت سے کسی تصادم کا امکان ہی نہ ہوتا۔ اور وہاں صورتحال یہ تھی کہ یزید مسلمانوں کے سروں پر بحیثیت ایک خود سر اور مطلق العنان فرما روا کے مسلط ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا دعوے دار تھا، اور حسین علیہ السلام کے خاموشی کے ساتھ بیعت سے علیحدہ رہنے کو بھی وہ اپنے مقصد میں مزاحم سمجھتا تھا۔ وہ قبل اسلام کی مادہ پرستی کو پلٹانے کے لیے عملی طور سے کوشاں، اور حسین علیہ السلام روحانیت اور خدا پرستی کو قائم رکھنے کے ذمہ دار۔ وہ جبر و ظلم و استبداد کا سکہ چلانے کے در پہ اور حسین علیہ السلام حق و راستی کا علم بلند کرنے پر مامور۔ وہ اسلامی حدود و امتیازات مٹانے پر تلا ہوا اور حسین اسلامی خصوصیات کو باقی رکھنے کے فریضے پر متعین تھے۔ چنانچہ یزید نے معرکہ کربلا کے مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے قہرمانی نقطہ نظر کو بے نقاب کر دیا، یہ کہہ کر کہ حسین نے عوام کو ان کے حقوق سے آگاہ کر کے ہماری بلند عمارتوں اور آرائش و آسائش کے سامانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا، اس لیے ہمیں اپنے اقتدار اور دولت کو قائم رکھنے کے لیے جنگ کرنا پڑی۔ اور حسین علیہ السلام نے اپنی مقاومت کی نوعیت کو مندرجہ ذیل اشعار میں واضح فرمایا ہے جو ابن خشاب نے نقل کیے ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ یزید کے پاس ہے وہ سب کا سب دوسروں کا ہے، خود اس کو کوئی استحقاق اس پر تصرف کا حاصل نہیں۔ اگر وہ خیانت کرنے والا نفس انصاف سے کام لیتا تو اپنی رفتار بدل دیتا اور شرارت میں کمی کرتا۔ حسین علیہ السلام کا یہی نظریہ وہ تھا جس کا پھیلنا اور دوسروں کے دماغوں اور پھر زبانوں تک پہنچنا یزید کی تباہی کا باعث ہو سکتا تھا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ استبدادی طاقت اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ افراد قوم کی قوت احساس اور جرأت اظہار ختم کی جائے۔ چنانچہ حکومت دمشق کی طرف سے ایسی ہی تدبیریں کی گئیں کہ عوام نے یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ حکومت جائز ہے یا ناجائز، اور اگر کوئی سوچتا اور سمجھ بھی لیتا تو اس میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اپنے خیالات کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکتا۔ اس کے بالکل برخلاف امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جمہور مسلمین میں قوت احساس اور جرأت اظہار کی صفتیں جو مفقود ہو گئی تھیں پھر سے پیدا ہو جائیں۔ حسین علیہ السلام اپنے بلند کردار سے ایک عام بیداری پیدا کرنا چاہتے تھے جس کے ماتحت صرف طاقت و اقتدار کو حق نہ سمجھا جائے بلکہ اصل حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت ہو۔ ظاہر ہے کہ عام خیالات جس سطح پر قائم ہو جاتے ہیں اس سے اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک کہ فضائے دماغی میں ہلچل ڈالنے والا کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آتا۔ چنانچہ 60 ہجری میں حکومت شام کے قبیح و مذموم افعال عام طور پر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر بھی ان پر ایک عام بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ یہی سبب تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے بھی تعداد میں بہت کم تھے۔ فطری حیثیت سے ضرورت تھی کسی ایسے اچانک حادثے کی بلکہ غیر معمولی واقعے کی جو عام خلقت انسانی کی قوت احساس کو بیدار کر دے۔
چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے اسی مقصد کو حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ آپ کی عملی حیثیت سے نہایت شاندار مقاومت کی مثال نے ان میں پھر سے جرأت اظہار پیدا کر دی۔ بات یہ ہے کہ عام طور پر جب تک انسان میدان عمل میں کوئی صریحی مثال نہیں دیکھ لیتا، اس وقت تک ہچکچاتا رہتا ہے، لیکن مثال کے سامنے آ جانے پر وہ خود بھی سرگرم عمل ہونے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ میدان کربلا میں نہ صرف حسین علیہ السلام ہی کو بلکہ بوڑھوں، جوانوں اور بچوں تک کو نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے یا کانوں سے سن لینے والوں کے نزدیک راہ حق میں موت کا مرحلہ پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے، اکثر وہی اسباب جن کے ذریعے سے خاص طرح کا نتیجہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، حد سے بڑھ جانے پر توقع کے بالکل خلاف نتیجہ برآمد کرتے ہیں۔ جیسا کہ عرب کا مقولہ ہے، یعنی کوئی شے جب اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو اپنی ضد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک جابر و قاہر حکومت کی طرف سے عوام پر اس پابندی کا عائد کیا جانا کہ اس کے طرز عمل کے خلاف آواز بلند نہ کی جائے، زیادہ تر جبر و تشدد کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن یہی ظلم و تشدد جب حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اسی دبی اور پسی ہوئی خلقت کی آواز ایک بے اختیار چیخ کے طور پر بلند ہوتی ہے، جو آگے چل کر کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یزیدی حکومت جو حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھا رہی تھی، وہ اسی غرض سے کہ آپ کے بظاہر عبرتناک انجام کو دیکھ کر پھر کسی کو ذرا بھی مخالفت کی جرأت نہ ہو، اور امام حسین علیہ السلام اس کے تمام مظالم صبر و سکون کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ نتیجتاً حکومت اپنے ذوق ستمرانی کے سبب سے یہ تمیز نہ کر سکی کہ ظلم و جور کو کس حد تک جبر کے دباؤ سے خلقت برداشت کرنے پر تیار کی جا سکتی ہے، اور کس نقطے تک پہنچ کر بظاہر وہ احساسات بھی پھر پڑتے ہیں اور شکنجہ ظلم میں گرفتار اور بظاہر بے بس خلق خدا اس شدت سے پھڑپھڑاتی ہے کہ خود شکنجہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ اعتماد کامل رکھتے تھے کہ آپ حقانیت کے تحفظ میں مصائب کا وہ غیر معمولی مقابلہ کر سکیں گے کہ خود ظلم و تشدد کے دست و بازو آپ کی قوت برداشت کے مقابلے میں معطل و عاجز نظر آئیں گے۔ کی توقع تو یہ تھی، اور مظالم ڈھائے اسی لیے جاتے ہیں کہ دوسرے عبرت حاصل کر کے اس کے بعد ایسی جرأت نہ کریں، اور حکومت کے منشا کے خلاف طرز عمل اختیار کرنے کا یہ دردناک انجام دیکھ کر کسی میں لب کشائی کی ہمت نہ ہوگی۔ اسی خیال کے ماتحت پسماندگان حسین کا لٹا ہوا قافلہ بحال طبع شہر بشہر اور دیار بدیار تشہیر کیا گیا تھا، مگر اوراق تاریخ گواہ ہیں کہ نتیجہ بالکل یزید کی توقع کے خلاف ظاہر ہوا، جس کے آثار عین موقع جنگ ہی پر حر بن یزید رہائی کے لشکر شام سے جدا ہو جانے ہی سے نظر آنے لگے، اور پھر شہادت حسین علیہ السلام کے بعد تیسرے ہی دن جب دربار ابن زیاد میں سر حسین کے ساتھ بے ادبی کی جا رہی تھی، تو بوڑھے صحابی زید بن ارقم نے سر دربار کھڑے ہو کر صدائے احتجاج بلند کی۔ ظاہر ہو گیا کہ کربلا کے واقعے سے حق گوئی کی جرأت کم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہو گئی۔ پھر جب مسجد جامع میں لوگ جمع کیے گئے اعلان فتح سننے کے لیے، تو باوجود یہ کہ وفاداروں کا خالص جماؤ تھا، پھر بھی حسین اور آپ کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب کا نام بے ادبی کے ساتھ آنا تھا کہ دفعتاً مسجد کی خاموش فضا میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی، اور بوڑھے نابینا عبداللہ بن عفیف نے اس بے جگری کے ساتھ ابن زیاد کو ٹوکا جو تاریخ میں یادگار ہے۔ اسی طرح یزید نے اپنے دربار میں جب چوب خیز ران سے سر حسین کے ساتھ بے ادبی کی، تو ابو برزہ اسلمی نیز سفیر بادشاہ روم نے جو عیسائی تھا، اس کے منہ پر اس کو بہت کچھ سخت کہا
یہ تھی حسینی فتح کہ باطل کے خلاف احتجاج ہونے لگا، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی خود میں جرأت اظہار محسوس کرنے لگے تھے۔ معرکہ کربلا سے پہلے کس کی مجال تھی کہ یزید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا نام عزت کے ساتھ لے سکے، لیکن پسماندگان حسین کے قیدیوں کی صورت میں اس کے سامنے پیش کیے جانے کے بعد اس کے منہ پر حسین علیہ السلام کی تعریفیں ہوتی تھیں اور اسے خاموشی کے ساتھ سننا پڑتا۔ اس سب کے بعد نتیجے کے لحاظ سے یہ ماننا لازمی ہے کہ حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، لہٰذا وہ فاتح تھے، اور یزید اپنے مقصد میں ناکام ہوا، لہٰذا وہ یقیناً مفتوح تھا۔ فتح اور شکست کی ایک خاص شناخت یہ ہے کہ فاتح اپنے کارنامے پر نازاں ہوتا ہے اور مفتوح اپنے طرز عمل پر شرمندہ و پشیمان۔ اب ظاہر ہے کہ حسین علیہ السلام جس راستے پر چلے تھے اس پر قائم رہے، اور آپ نے جو کچھ کیا اور جو اس کا برآمد ہوا اس پر نہ آپ خود پشیمان ہوئے نہ آپ کے ساتھی، آپ کے پسماندگان اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک میں سے کوئی پشیمان نہ ہوا، نہ آپ کی اولاد یا آپ کے ماننے والوں میں سے کوئی آپ کے بعد پشیمان ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، جس کا نتیجہ آپ کی بردباری کی پر۔ لیکن آپ کے قاتل اور مخالف ہی نہیں بلکہ وہ بھی جنہوں نے عملی حیثیت سے آپ کی نصرت کا فرض ادا نہ کیا تھا یا نہ کر سکے تھے، بعد میں پشیمان ہوئے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ نفسیاتی حیثیت سے اظہار پشیمانی مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ کبھی تو اس کے ماتحت اپنے طرز عمل کے متعلق تاویلوں اور عذر تراشیوں سے کام نکالا جاتا ہے، اور کبھی اپنے سر سے ذمہ داری ہٹا کر دوسروں کے سر عائد کی جاتی ہے، اور کبھی ندامت و افسوس کا صاف صاف اظہار کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حقیقی معنی میں برمحل اور قابل صد ستائش اظہار ندامت حر بن یزید ریاحی کا تھا، جس کے ذیل میں انہوں نے روز عاشور نصرت حسین کے اہم فریضے کی پوری بجا آوری کرتے ہوئے اپنے بہتے ہوئے خون سے اپنی فرد عمل کو دھو کر صاف بنا دیا اور سعادت شہادت حاصل کی۔ اس کے بعد جن جن لوگوں نے بھی اپنی اپنی پشیمانی کا اظہار مختلف طریقوں پر کیا وہ بعد از وقت تھا۔ ان میں سب سے خفیف درجہ مجرم وہ اہل کوفہ تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے واسطے سے نصرت حسین کا عہد و پیمان کیا تھا، کربلا نہ پہنچ سکے یا پہنچنے کی کوشش ہی نہ کی۔ ان کی پشیمانی نہایت سچے دل سے معرکہ کربلا کے بعد بہت جلد ہی وقوع میں آ گئی، جسے انہوں نے اپنی کوششوں سے خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے کی گئیں ایک قابل احترام درجہ دے دیا اور توابین لقب حاصل کیا۔ ایسے مجرموں میں جنہوں نے فریضہ نصرت کو ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی، ایک عبداللہ بن حر الجوفی تھا، جسے راہ کوفہ میں امام حسین علیہ السلام نے خود نصرت کی دعوت دی تھی، مگر اس نے حیلہ و حوالہ سے اپنی جان بچائی اور اس سعادت سے محروم رہا۔ اس پر اسے عمر بھر ندامت رہی، جسے اس نے ان اشعار کی صورت میں ظاہر کرتے ہوئے کہا، یعنی تمام زندگی مجھے یہ رنج و ملال رہے گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں نے اس سعادت کو حاصل نہ کیا۔ پھر واقعہ کربلا کے بعد جب ابن زیاد نے اس سے شکایت کی کہ تم عرصے سے کہاں غائب تھے، تم نے حسین کے مقابلے کو جانے سے گریز کیا، معلوم ہوتا ہے تم ہمارے دشمنوں سے ہمدردی رکھتے تھے، تو یہ سن کر اس کے جذبات میں اور زیادہ طوفان پیدا ہو گیا، اور اب اس نے جو اشعار کہے ان میں سے کچھ یہ ہیں: وہ امیر جو خود انتہائی غدار ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم فرزند فاطمہ زہرا کے خلاف جنگ میں شریک کیوں نہ ہوئے، حالانکہ مجھے تو اسی کی ندامت ہے کہ میں نے اس کی نصرت کیوں نہ کی، اور یقیناً جو شخص بھی صحیح راستہ نہ اختیار کرے اسے نادم ہونا ہی چاہیے۔ بعد وہ کوفہ سے نکل کر سرزمین جبل کی طرف چلا گیا۔
ان سے زیادہ مجرم وہ خلقت تھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں صف بستہ کھڑی تھی۔ ان میں سے بعض کے اظہار پشیمانی پر مبنی اقوال جستہ جستہ تاریخ نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ مثلاً قرہ بن قیس کے جو عمر سعد کے نمائندے کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا، کربلا کے بعد کہا کرتا تھا کہ اگر حر نے مجھ کو مطلع کر دیا ہوتا کہ وہ جماعت حسینی کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ضرور ہو لیتا۔ اسی طرح رضی بن منقذ عبدی کہ جس نے میدان کربلا میں بریر ہمدانی پر حملہ کیا تھا اور بالآخر زیر ہونے پر کعب بن جابر کو اپنی مدد پر بلایا تھا اور اس نے بریر کو نیزہ مار کر قتل کر دیا تھا، واقعہ کربلا کے بعد اپنی پشیمانی کا حسب ذیل اشعار میں اظہار کیا کرتا۔ مقدر میں اس طرح لکھا نہ ہوتا تو میں اس جنگ میں شریک ہی نہ ہوا ہوتا کہ ابن جابر کا احسان مجھ پر ہو سکتا۔ وہ دن میرے ہی لیے تمام عمر کے عار و ننگ کا باعث نہیں ہوا بلکہ متعدد نسلوں کی ذلت و خواری کا سبب ہو گیا۔ کاش بریر کے قتل اور حسین سے مقاتلے کے دن سے پہلے ہی میں مر کر قبر میں پہنچ گیا ہوتا۔ شفص بن ربیع کو جو فوج ابن سعد کے بڑے سرداروں میں سے تھا، یہ کہتے ہوئے سنا گیا، اللہ اس ملک والوں کو کوئی خیر نہیں پہنچائے گا۔ کتنے غضب کی بات ہے کہ ہم نے 5 برس تک علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزند حسن مجتبیٰ کے ساتھ مل کر آل ابو سفیان سے جنگ کی، مگر پھر اس کے بعد انہی کے فرزند حسین کے مقابلے میں جو اپنے ذاتی صفات کے لحاظ سے بھی تمام روئے زمین کے لوگوں سے بہتر تھے، ہم نے زیاد کی اولاد کے ساتھ مل کر چڑھائی کر دی۔ یہ اتنی بڑی گمراہی تھی جس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی۔